السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں داؤد ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و حکمت کی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا حل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اعرابی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ حچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیون لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مضر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، تو ان کے صحابہ کرام سے ملنے مدینہ منورہ چلا جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اس اعرابی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں 3 دن لیے پھرتی رہی۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئی۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 سات میں بچہ پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسم اور جان۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی اور موت۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے انسان کی کون سی چیز بنتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہادت کی انگلی۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندے کی سر کی ہڈی۔
حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عرابی کے سوالات کے شافی جوابات اسے دیے تو اس نے بے اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ہے محمد داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں داؤد ٹی وی۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔